الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله والله 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 الله والله والله والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم و صرف کا 8واں باب ہے ناقص. اس کا سبق نمبر 11 ہے لم یدعو لم یدعا والا قانون، جو کہ ہم آج پڑھیں گے. اس قانون میں ہوتا یہ ہے کہ حرف علت کو آخر سے حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی ایک شرط ہے، جب وہ شرط پائی جائے گی تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ آخر سے حرف علت کو حذف کر دیں گے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ حرف علت فعل مضارع کے آخر میں ہو. نمبر 1، اگر وہ فعل مضارع کے آخر میں نہیں ہے، فعل ماضی کے آخر میں ہے، جیسے اندعا. اب یہاں پر دیکھیں حرف علت فعل ماضی کے آخر میں، تو اب یہاں پر یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں ہونا چاہیے. دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ اس پر حرف جازم داخل ہو، یا پھر آپ فعل مضارع سے امر حاضر معلوم بنائیں. ان دونوں صورتوں کے اندر آپ آخر سے حرف علت کو حذف کر دیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پہ امر کی مثال دیکھیں، تدعو ترمی تخشا. یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے آخر میں آپ کو حرف علت بھی لکھی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ یہاں پر واو حرف علت ہے، اور یہاں پر یا حرف علت ہے، اور یہاں پر الف حرف علت ہے. جب اس سے آپ امر حاضر بنائیں گے تو پھر یہ تدعو سے ہو جائے گا ادعو. اب یہ ادعو کیوں ہوا؟ تا تو حرف حذف ہو گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب امر بناتے ہیں تو حرف مضارع کو گرا دیتے ہیں. حرف مضارع کو گرانے کے بعد آگے اگر اگلا حرف ساکن ہو تو اس کے بدلے میں شروع میں حمزہ وصلی لے آتے ہیں، جو کہ عین کلمہ کے تابع ہوتا ہے. اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی بھی مضموم ہوتا ہے، اور اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو پھر حمزہ وصلی شروع کے اندر مکسور آتا ہے. تو اس لیے ہم شروع میں حمزہ وصلی لے آئے، جو کہ مضموم تھا عین کلمہ کے تابع ہونے کی وجہ سے. اور آخر میں دیکھیں یہ جو واو تھی حرف علت تھی. جب فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو اور امر بنایا جائے تو حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، لہذا یہ بن جائے گا ادعو. اسی طرح ترمی سے ہو جائے گا یہ ارمی، اور تخشا سے ہو جائے گا اخشا. تو امر حاضر جب ہم نے بنایا ہے تو ہم نے آخر سے حرف علت کو حذف کر دیا ہے. اسی طرح اگر آپ اس پر لم جازمہ داخل کر دیتے ہیں یا کوئی بھی حرف جازم داخل ہو جاتا ہے تو تب بھی آخر سے حرف علت حذف ہو جائے گا. مثال کے طور پہ یہ تدعو کو ہی آپ دیکھ لیں، تدعو کے شروع میں اگر لم جازمہ لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا لم تدعو، پھر یہ واو گر جائے گی. اور اسی طرح ترمی کے شروع میں جب لم جازمہ لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا لم ترمی، یا گر جائے گی اس کے آخر سے. اور اسی طرح تخشا کے شروع میں اگر لم جازمہ لگ جائے گا تو آخر سے حرف علت الف حذف ہو جائے گا. یہ جو یا کی صورت میں لکھا ہوا ہے یہ حذف ہو جائے گا اور یہ بچ جائے گا لم تخشا. لیکن اگر حرف جازم نہیں ہے بلکہ حرف نواصب داخل ہو گئے ہیں تو پھر حرف علت حذف نہیں ہوگا، بلکہ اس حرف علت پر حرکت فتح کی آ جائے گی. تو یہ ایک مختصر سا قانون ہے جس کو لم یدعو لم یدعا والا قانون کہا جاتا ہے.